19واں سپارہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 تا 64، بڑی زبردست آیتیں ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز رات کی جس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اور نماز تہجد یہ بھی صلاۃ اللیل ہے، تو جو لوگ صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں یا ساری رات نماز پڑھتے ہیں، ان کی شان قرآن میں بیان ہوئی۔ کم سوتے ہیں یا کئی سوتے ہی نہیں، ظاہر ہے دنیا کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر لوگ موجود ہیں، اللہ کے بندے موجود ہیں کہ جو اپنی شب عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو انسان جتنی عبادت کر لے گا، ظاہر ہے وہ اللہ رب العزت کے اتنا ہی زیادہ قرب کو پا لے گا۔ آئیے، جو شیطان ہے یہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب انسان سوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے، اور وہ ہر گرہ پر کہتا ہے کہ لمبی تان کے سو جا، ابھی تو رات بہت باقی ہے۔ جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شخص تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے۔ بصورت دیگر تھکا ماندہ سست ہو کر صبح کرتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو شیطان ہے تو یہ بندے کے ساتھ رات کو کرتا کیا ہے، اور دوسری ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ یہ جو صبح سستی کے مارے آوازار نماز فجر کی قضا کر کے تو پھر جب یہ اٹھتے ہیں تو ان کی ایسی حالت کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایسا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بڑے تھکے ہوئے ہیں، حالانکہ رات کو تو آرام کیا تھا۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے، اور الحمدللہ مسلمان کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ شیطان کی 3 گروہوں سے
وہ آزاد ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم نے اس پر کرم کیا ہے کہ وہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے اور ہمیں رات صلاۃ اللیل یہ بھی ادا کرنے کی سعادت نصیب کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔